بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام شرکا خیر عافیت سے ہوں گے۔ تعلیمات کے نام سے جو کتاب ہے، اس پہ یہ تقریباً لگاتار تیسرا سیشن ہے، جو کہ اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان کے زیر انتظام تخصص جو کیا جا رہا ہے، اس کا تیسرا بیچ ہے، تو یہ تیسرا سیشن ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ پہلا سیشن ہو، میرے لیے تیسرا ہے۔ تو میتھڈالوجی اس دفعہ یہ استعمال کی تھی کہ چونکہ آلریڈی پہلا اور دوسرا سیشن ہو چکا ہے، اور ریکارڈڈ فارم میں آلریڈی ہمارے پاس یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، اور بہت ڈیٹیل میں اس میں جو ہے وہ بات کی گئی، بلکہ دو سیشنز ہوئے تھے اس میں۔ پہلے سیشن پہلی دفعہ جو ہوئے تھے، دو سیشنز ہوئے تھے، تو وہ جو ہے آپ کو اس کے لنک فراہم کر دیے گئے تھے، اور جو لوگ یہ ریکارڈنگ بعد میں دیکھ رہے ہوں گے ان کو یوٹیوب پہ وہ پریویس سیشنز کی ریکارڈنگز کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو بجائے تکرار کے ہم کچھ آگے بات کریں گے، صحیح؟ اور چونکہ آپ لوگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ابھی تک وہ سیشن نہ دیکھ پائے ہوں، اگرچہ اس کے لنکس کچھ دن پہلے فراہم کر دیے گئے ہیں، لیکن شاید ابھی تک نہ دیکھ پائے ہوں، تو اس کو لازماً دیکھ لیجئے گا، تاکہ تفصیل سے جو ہے نا اس کو سمجھنے کا موقع مل سکے۔ تو بات ہم شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا کچھ چیزیں ریپیٹ بھی ہوں گی جو پریویس سیشن میں آلریڈی ریکارڈڈ ہیں، لیکن بہرحال اذا تکرر تقرر والی بات بھی ہوتی ہے، لیکن لازماً جو ہے وہ آپ لوگوں کو وہ سیشنز کی ریکارڈنگز دیکھنی ہوں گی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ تین سوال آپ کے سامنے موجود ہیں، صحیح ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں، پہلا سوال ہے کوشچن نمبر 1، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ صحیح، اس پہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہیں، اور مختلف لوگ اس پہ اپنے اپنے تجربات، اپنے ایکسپیرینسز، اپنے ایکسپوجرز، اپنے ماضی کے جو بھی ان کے زندگی رہی ہے اس کے حساب سے جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اس سوال کا بہت بنیادی تعلق ہے ہماری اس کتاب سے، تعلیمات سے، جو کہ ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پھر دوسرا اس پہ دوسرا جو ہے وہ سوال بنتا ہے، اس زوال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اور پھر اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے سیشنز ہوں وہ صرف نشستن گفتن برخاستن نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بس ہم جس طرح نارملی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بس ہم نے بات کی، ڈسکشن کی اور آگے بڑھ گئے، اس سے کچھ آگے بڑھ کر ہم کام کریں، کچھ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس سے کچھ ہم ایڈیشن کریں، کچھ اس میں جو ہے اضافہ کریں، کچھ اس میں ویلیو ایڈ کریں، ٹھیک؟ تو تعلیمات کے حوالے سے بہت بنیادی چیز جو ہے وہ ہمارے علم میں ہوگی کہ یہ کتاب جو ہے بیسیکلی، یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس جو موجود ہے، یہ بیسیکلی اس کے اندر 9 مختلف موضوعات پر تحریریں ہیں، صحیح؟ اور ایک بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ کتاب باضابطہ طور پر پلانڈ کتاب کے طور پر نہیں ہے، جیسے بعض کتابیں ہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی، کہ جس میں جو ہے انہوں نے ایک پلان کر کے جو ہے کتاب لکھی، جیسے سود کے حوالے سے ہے، اسی طرح جو ہے وہ پردہ نام کی کتاب ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ پلانڈ کتاب ہے۔ لیکن یہ والی جو کتاب ہے یہ مختلف ان کے مختلف اوقات میں، مختلف وقتوں میں لکھے گئے مضامین اور مختلف وقتوں میں کی گئی تقاریر کا مجموعہ ہے، جس کو بعد میں تحریر کی شکل دے دی گئی ہے۔ تو ان سب موضوعات کو جب آپ پڑھیں گے، کتاب آلریڈی آپ لوگوں کو فراہم کر دی گئی ہے، اور جو لوگ بعد میں دیکھ رہے ہوں گے ریکارڈنگز، تو وہ سمپل گوگل کے ذریعے جو ہے وہ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ readmodudi.com ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور دیگر بہت سارے سورسز ہیں جہاں سے یہ کتاب بہت ایزیلی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اور پڑھی بھی جا سکتی ہے بہت آسان اردو میں، اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل چیز نہیں ہے، نہ لینگویج بیریئر ہے، نہ اور کوئی مسئلہ ہے، تو ایزیلی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم مختصراً جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ موضوعات جو ہے اس پہ ہم ایک سمپل سا اس پہ ایک بات کر لیتے ہیں۔ تو اوور آل ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کتاب جو ہے بیسیکلی مختلف مضامین کا مجموعہ ہے، مختلف اوقات میں کی گئی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ اس میں ایک منٹ۔
جی، تو اس میں مختلف مضامین موجود ہیں اور اس کی تفصیلات آلریڈی جو ہے جو ہمارے ریکارڈڈ سیشنز ہیں اس میں موجود ہیں. ہر جو اس میں موضوع ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. صحیح ہے، وہ بیک گراؤنڈ جو ہے پریویس جو ریکارڈنگ ہے جو لنک میں آلریڈی آپ کو فراہم کر دی جائے گی اور کر دی گئی ہے، تو اس میں جو ہے اس کے بیک گراؤنڈز موجود ہے. آج جس سمت میں بات کرنا چاہوں گا وہ تھوڑا سا اس سے بیونڈ ہے. صحیح، اس سے بیونڈ اگر ہم بات کریں. اور اچھا، اس میں جو لوگ جو ہے ریکارڈنگ وغیرہ سن لیں گے تو امید ہے ایک ڈیڑھ ہفتے میں آپ لوگ سن لیں گے، تو کچھ عرصے میں انشاءاللہ ایک کوئز بنا کے جو ہے وہ آپ کے ذمہ داران کے حوالے کر دیا جائے گا. اور جو بعد میں ریکارڈنگ دیکھیں گے یوٹیوب کے ذریعے تو ان کو لنک میں جو ہے وہ کوئز کا لنک مل جائے گا. تو آپ پہلی دوسری ریکارڈنگ سننے کے بعد جو ہے وہ کوئز حل کر پائیں گے. صحیح، اور وہ حل کرنا اصولی طور پر آپ کو لازمی چاہیے تاکہ آپ کا خود بھی اندازہ ہو کہ کتنا جو ہے وہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو پائی ہے. تو اس کے بعد والی باتیں جو ہے وہ ہم آج کی اس میں کریں گے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، آلریڈی پچھلی ریکارڈنگ میں موجود ہے. دوسرا یہ دوسرے مضمون کا بیک گراؤنڈ ہے، ریکارڈنگ میں موجود ہے. تیسرا، چوتھا اور پانچواں. صحیح، تو یہ بیک گراؤنڈ آلریڈی موجود ہے، لیکن جس سمت میں زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہوں گا وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ یہ پہلے مضمون کے بیک گراؤنڈ میں جب آپ پڑھیں گے اور دوسرے مضمون کا بیک گراؤنڈ بھی تقریباً اس کے قریب قریب ہے، وہ مضمون جیسا کہ ثابت کیا گیا ہے کہ وہ 1935-36 کے اراؤنڈ لکھا گیا ہے. 1935، یعنی اگر ہم آج غور کریں تو تقریباً آج سے کوئی 82-83 سال پہلے. صحیح، تو اتنا پرانا مسئلہ، یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ مسئلہ اس ٹائم پہ کیا درپیش تھا کہ جو جدید تعلیمی اداروں سے لوگ نکل کے آ رہے ہیں، وہ جدید تعلیمی اداروں سے نکل کے آنے والے لوگ وہ ملحد ہوتے جا رہے تھے، وہ الحاد کا شکار ہو رہے تھے، وہ اللہ رب العزت کے وجود پر شکوک و شبہات کا جو ہے وہ اظہار کیا کرتے تھے. جیسے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں یہ مسئلہ پیش آیا اور دوسری تیسری جگہوں پہ. تو یہ تو تھا ایک طرف کا مسئلہ کہ جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگ. تو ان جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ یہ جو ہے ان کو وہ جدید تعلیم ان کے مذہب سے دور کر رہی تھی، جس کو اکبر الہ آبادی نے، علامہ اقبال نے پھر اپنے نظم کے اندر، اپنے اشعار کے اندر اس کو واضح کیا. اور دوسری طرف جو ہے وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اپنی تحریروں میں اس چیز کو واضح کیا، اور دیگر اہل علم تھے، علامہ شبلی نعمانی اور دیگر لوگ، تو انہوں نے بھی اس پہ اپنی بات. تو ایک طرف تو یہ مسئلہ تھا، لیکن دوسری طرف جو ہمارا دوسرا نظام ہے تعلیم تھا، جس کو ہم قدیم نظام ہے تعلیم کہہ سکتے ہیں یا دینی نظام تعلیم کہہ سکتے ہیں، درس نظامی کے نام سے معروف ہے. اس میں دوسرا مسئلہ تھا کہ اس کے فاضلین جو ہے وہ اگر صرف درس نظامی کیے ہوئے ہوں تو وہ جو ہے وہ آج کے دور کے معاملات چلانے کے لیے اتنے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں تھے. تو یہ دو نظام تعلیم کے نتیجے میں قوم بھی جو ہے وہ دو مختلف سمتوں کا شکار تھی. تو وہی مسئلہ 1935 1936 کا جو مسئلہ تھا وہ کسی نہ کسی حد تک آج بھی موجود ہے. لیکن اس کو جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ 5 مضامین جو ہے یہ لکھے گئے یا اس کے اندر موجود ہیں. 5 موضوعات شروع کے 5 موضوعات 1935-36 کے اراؤنڈ پہلا اور دوسرا، اس کے بعد 1970 کے اراؤنڈ تیسرا، 1941 کے اراؤنڈ جو ہے وہ چوتھا مضمون، اور 1944 کے اراؤنڈ جو ہے وہ پانچواں مضمون. تو جب آپ یہ تحریر پڑھیں گے سب سے بہتر تو یہی ہے کتاب آپ نے پڑھ لی ہو. پھر نمبر پہ جو ہے وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے جو ریکارڈنگز ہیں ان کو سن لیا ہو. تو ان کے بعد جب آپ کو مسئلے کا اندازہ ہو جائے گا کہ مسئلہ ہے کیا، جو کہ میں نے ابھی مختصراً آپ کے سامنے پیش بھی کر دیا، تو وہ مسئلہ ہم سالو کس طرح کر سکتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ کیا وہ سالو کرنے کی کوششیں ہوئی؟ بالکل ہوئی. ان کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 ہمارے سامنے ہے جامعہ منصورہ سندھ. صحیح، منصورہ حالہ جسے ہم کہتے ہیں. وہ ایک اس نظام کی جس میں دونوں نظام ہے تعلیم کو، دینی اور عصری تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ملانے کی کوشش کی. تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو دینی تعلیم یافتہ بھی تھے اور دنیاوی تعلیم یافتہ بھی تھے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اچھے
مناصب تک بھی پہنچے, انہوں نے امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کی. اس میں ڈاکٹر طاہر منصوری ہیں, ڈاکٹر شبیر منصوری ہیں, اور دوسرے تیسرے منصوری کافی مشہور و معروف ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اب الحمدللہ بہت سارے مدارس نے اس طرح کی کوشش شروع کی, لیکن خاص طور پہ پچھلی ریکارڈنگ کے بعد یعنی 2021-22 کے جو سیشنز ہو چکے ہیں, اس کے بعد جو ایک بڑا انقلابی قدم ہوا ہے, جو شاید میرا خیال ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے, یا شاید ہو چکا ہو. دو دو نئی معلومات جو میری معلومات میں جو دو جگہ پہ اضافہ ہوا, وہ یہ کہ جو دو پیور مدارس تھے, جو یعنی جو مدرسہ سسٹم کی بنیاد پہ قائم شدہ ادارے تھے, ان دو اداروں نے اپنے آپ کو ایک ایز اے یونیورسٹی جو ہے وہ چارٹر اپروو کرایا. ایک تو بہت زیادہ معروف ہوا, انہوں نے اپنی مارکیٹنگ اچھے انداز میں کی, تو وہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں غزالی یونیورسٹی جامعۃ الرشید کے انڈر میں وجود میں آیا, اور اس کو جو ہے وہ ریکگنیشن فراہم کی گئی. تو بیسیکلی وہ بھی تعلیمات, جو کتاب مولانا مودودی مرحوم کا ویژن تھا کہ دونوں تعلیمیں ایک ہی جگہ فراہم کی جائیں, اس کے نتیجے میں ایسے افراد کار فراہم کیے جائیں کہ جو خشیت بھی رکھتے ہوں, اللہ رب العزت کے دین کو بھی سمجھتے ہوں, لیکن ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات بھی بہتر سے بہترین انداز میں چلا سکیں. تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اس طرح کے افراد مزید بہتر انداز میں تیار ہو سکیں گے, اگرچہ پہلے بھی کوششیں ہو رہی تھی اس حوالے سے. کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز جو جامعۃ الرشید کے انڈر میں چل رہا تھا کیمس کے نام سے, لیکن وہ ایفیلیٹڈ تھا کراچی یونیورسٹی سے, لیکن اب وہ باضابطہ طور پر ایز اے یونیورسٹی غزالی یونیورسٹی چارٹر اس کا اپروو ہوا ہے, تو اس کے نتیجے میں جو ہے یہ والا کام ہو سکے گا. اسی طرح ایک اور یونیورسٹی جو ہے وہ شاید میری معلومات کے حد تک, میری معلومات میں اضافہ یہ ہوا کہ جامعۃ الکوثر نام کی ایک یونیورسٹی جو ہے وہ آلریڈی اپروو ہو چکی ہے, جو کہ بنیادی طور پر ایک مدرسہ تھا, اگرچہ وہ یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمیٹڈ, اس کا بہت زیادہ, ابھی میں نے اس کے جو پرسپیکٹیوز اور دیگر چیزیں دیکھی تو وہ اسلامک ایجوکیشن کو ہی فوکس کیا ہوا انہوں نے یونیورسٹی کے انڈر بھی, لیکن بہرحال آگے چل کے اس میں بھی دیگر فیکلٹیز اور دیگر چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. تو ایک اس حوالے سے جو کیے جانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہمارے سامنے اگلے کچھ عرصے کے بعد سیم اس اسٹائل میں نہ رہے, بلکہ اس میں بہتری آئے. اس چیز کو جو ہے وہ ہم ایک مینجمنٹ کی ٹیکنیک ہے, اس کو ہم یوز کرتے ہوئے آگے بڑھا سکتے ہیں. صحیح. وہ ٹیکنیک کہلاتی ہے جس کو ہم, یہ ایک تو بلومز ٹیکسونومی ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ ایکشن ریسرچ. ایکشن ریسرچ بیسیکلی ایک ایسا میتھڈ ہے جو بیسیکلی ہمیں آگے بڑھنے میں, اپنی پروگریس میں, اپنے معاملات کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے, جس سے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایکشن بھی ہے اور ریسرچ بھی ہے. یعنی تعلیمات کے اندر جس چیز پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ ایک ایسا نصاب تعلیم, ایک ایسا سلیبس ڈیزائن کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایسے لوگ تیار ہوں جو دینی اور دنیاوی دونوں علوم پر دسترس بھی رکھتے ہوں, اور دونوں معاملات میں جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتے ہوں. ان دونوں نظام تعلیم کے اپنے اپنے بیک گراؤنڈز ہیں. اس کو مولانا مودودی مرحوم بڑے اچھے تمثیلی انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اپنے وقت میں دونوں صحیح ہوں گے جب قائم کیے جا رہے ہوں گے, لیکن اب جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے. تو وہ بہتر ہوئی یہ چیزیں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہ ہوئی ہوں, لیکن اس بہتری کو مزید بہتر کیے جانے کی ضرورت ہے. یعنی فرض کریں کہ اگر 10% بہتر ہوئے تو وہ 50% بہتر ہونے کی ضرورت ہے, اور پھر آگے چل کے 100% بہتر ہونے کی ضرورت ہے, اور ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں جو ہے یہ ایکشن ریسرچ کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بلومز ٹیکسونومی کا جو یہ بلومز ٹیکسونومی جو یہ میتھڈ ہے, یہ بھی اس میں یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو یہ دو میتھڈ ہیں جس کی بیس پر جو ہے وہ ہم کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا, شروع کے 5 کا جو ہے کسی نہ کسی حد تک ہم نے دیکھ لیا کہ 1935 شروع کے 5واں چھٹا شروع کا جو ہے 5, ان میں سے پہلا دوسرا جو ہے 1935-36 کے اراؤنڈ مضامین تھے, جس میں اس بات پر ایمفیسائز کیا گیا تھا کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے, یعنی یہ مسئلہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ زور و شور سے اٹھایا گیا تھا
کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور اس طرح کی جو دوسری یونیورسٹیاں مسلمانوں نے اس مقصد کے لیے قائم کی تھی کہ ہم جدید تعلیم بھی حاصل کریں لیکن ساتھ ساتھ ہمارے بچے مسلمان بھی رہ پائیں، تو وہ مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا، بچے جو ہے وہ اس میں پڑھ کر ملحد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں پہلا مضمون اس مسئلے پہ تھا، اور دوسرا مضمون جو ہے اس مسئلے کو سامنے آنے کے بعد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ والوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور انہوں نے ایک سوال نامہ بھیجا تھا، تو اس سوال نامے کے جواب میں جو ہے وہ مضمون لکھا گیا تھا دوسرا والا۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر آیا تھا، پھر اسی طرح تیسرا چوتھا پانچواں بھی جو ہے مختلف مواقع پہ کیا گیا تھا۔ تو یہ چھٹا جو مضمون ہے یہ پاکستان بننے کے بعد کے حوالے سے ہے، یعنی چھٹا ساتواں آٹھواں جو ہے یہ بیسیکلی پاکستان بننے کے بعد کے حوالے سے ہے۔ اس میں جو ہے وہ اسلامی نظام تعلیم اور پاکستان میں اس کے نفاذ کی عملی تدابیر کے حوالے سے وہ کیا گیا تھا۔ اس میں جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ 25 فروری 1952 کو جو ہے وہ تقریر کی گئی، یہ بھی تقریر ہے، زیادہ تر تقاریر ہے، تو کچھ مضامین ہے، زیادہ تر تقاریر ہے۔ اب اس میں جو سوال اٹھایا ہے نا وہ سوال ہے اسلامی نظام تعلیم کو اس ملک میں رائج کرنے کی عملی صورت کیا ہے۔ صحیح، یہ کوشچن جس کو ہم آج کے دور میں جب ریسرچ شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی بات شروع کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں ریسرچ کوشچن کیا ہے۔ کوشچن دیکھیں کیا ہے کہ اسلامی نظام تعلیم کو اس ملک میں رائج کرنے کی عملی صورت کیا ہے یا کیا ہونی چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے اب آگے پھر اس کوشچن کو ہی ڈسکس کیا کہ میں نے یہ نہیں کیا کہ کون سا نظام تعلیم جاری کیا جائے، جب مسلمان ملک ہے اسلام کے نام پر قائم کیا گیا ہے تو اسلامی نظام تعلیم ہی قائم ہونا چاہیے، لیکن 1952 میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جو ہے یہ والی ڈسکشن اگر کی جائے کہ اسلامی ملک کے اندر کون سا نظام تعلیم ہو تو یہ ڈسکشن ہی یہ غلط ہے اصولی طور پر۔ تو اس حوالے سے جو ہے اس مضمون کے اندر فوکس کیا گیا۔ اسی طرح جو باب ہفتم یعنی ساتواں باب ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ بیسیکلی ایک اسلامی یونیورسٹی کا نقشہ کھینچا گیا اور بتایا گیا کہ اگر ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کی جائے تو اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے ساتواں باب ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرتا ہے، اور اسی طرح آٹھواں باب جو ہے وہ ایوب خان کے دور میں مختلف کمیشنز بنے، تو ان میں سے ایک قومی تعلیمی کمیشن بنا اور اس میں جو ہے وہ مولانا مودودی مرحوم نے جو ہے وہ اپنے آراء پیش کی، تو یہ بیسیکلی اس کے جواب میں لکھا گیا تحریر ہے۔ اور آخری جو ہے وہ ایک تقریر ہے جو طلبہ کے ایک سالانہ اجتماع کے موقع پر کی گئی، جس کو بعد میں جو ہے وہ شائع کیا جا رہا ہے۔ تو اوور آل اگر ہم خلاصہ دیکھیں اس پوری کتاب کا، تعلیمات کے نام سے جو موسوم ہے، اور آپ کے سامنے کتاب بھی موجود ہے، ایزیلی اویلیبل ہے، سافٹ میں بھی موجود ہے، ہارڈ میں بھی موجود ہے۔ اس وقت میرے سامنے جو ہارڈ کاپی موجود ہے اسلامک پبلیکیشنز لاہور 2016 کی ریسنٹ پبلیکیشن ہے، اور اس میں جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح سافٹ میں آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے، وہ والی کتاب بھی موجود ہے، آن لائن بھی اگر پڑھنا چاہیں تو آن لائن بھی اویلیبل ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ ایک سمجھ تو، یعنی مسئلہ اتنا زیادہ گمبھیر اب ہے نہیں، بس اس کو یہ ہے کہ سمجھنا ہے اور اپنے اپنی حد تک جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، جو کہ پاکستان میں کافی حد تک ہوئی ہے۔ پاکستان سے باہر چونکہ میرا ابھی ریسنٹلی ملیشیا کا ایکسپیرینس رہا ہے، تو وہاں بہرحال یہ والے مسائل کچھ زیادہ ہیں، لیکن وہاں کے ایکسپیرینس سے بھی استفادہ اس سلسلے میں کیا جا سکتا ہے۔ وہاں انہوں نے کیا سسٹمز رکھے ہوئے کہ اچھا یہ والا مسئلہ ان لوگوں کو اب زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو کسی نہ کسی حد تک انوائرمنٹ کے ذریعے ہم نے کنٹرول کی ہیں چیزیں، الحمدللہ طلبہ تنظیمیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کھڑی ہوئی، اور اساتذہ میں کافی حد تک ایسے لوگ ہیں جو ایک تعلیم کے بعد جو ان کا لازمی رجحان دوسری تعلیم تک ہوا ہے، خواہ وہ اصلی تعلیم پہلے حاصل کی ہو بعد میں دینی تعلیم حاصل کی ہو، جیسا کہ ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں، اسی طرح اور دوسرے تیسرے لوگ ہیں، بہت سارے ڈاکٹر یحییٰ نوری ہیں جو باقاعدہ پی ایچ ڈی اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ درس نظامی شروع کیا اور کمپلیٹ کیا۔ تو اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور دوسری طرف کی مثالیں بھی ہیں جو جنہوں نے پہلے دینی تعلیم جو ہے وہ مکمل کیا اور اس کے بعد پھر عصری تعلیم شروع کی اور بہت آگے نکلے، اور کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں جو دونوں تعلیموں کو جو ہے وہ پیرالل لے کے نکلے، خاص طور پہ ہمارے جو تحریکی مدارس ہیں الحمدللہ اس میں ایک کی اچھا رجحان ہے کہ دونوں تعلیموں کو جو ہے وہ پیرالل لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا رجحان ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان میں تو مسائل اتنے زیادہ
नहीं है, लेकिन फिर भी काम करने की गुंजाइश। यानी अगर देखें, मसलों को देखें तो मसले भी हमें बड़े महसूस होंगे, लेकिन अगर हम सॉल्यूशंस देखें तो सॉल्यूशंस भी बहुत ज्यादा हैं। और इस सिलसिले में जो है वो काम किए जाने की गुंजाइश भी है और आगे बढ़ने की गुंजाइश भी है। और इस हवाले से जो है वो अगेन वही वाली चीज के एक्शन रिसर्च एक तरीक़ेकार हो सकता है। दूसरा जो है वो इसमें बेसिकली हमारे पास दो तरह की, जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग भी टारगेट ऑडियंस अगर हम देखें इस लेक्चर को, जो लोग अभी लाइव सुन रहे हैं वो भी, और जो बाद में सुन रहे होंगे वो भी, उनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका दीनी तालीम का बैकग्राउंड हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका दोनों का हो, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनका सिर्फ असली का हो। तो इसमें जरूरत यह है कि अपनी रेलिवेंट फील्ड में, जैसे मेरी फील्ड जो है इस्लामिक फाइनेंस की है, किसी की जो है एजुकेशन की फील्ड हो सकती है, किसी की और दूसरी तीसरी फील्ड हो सकती है, उसमें देखा जाए कि हमारी फील्ड के हवाले से इस्लामिक डायरेक्शंस क्या हैं, इस्लामिक गाइडलाइंस क्या हैं, और उनको जो है फिर फुलफिल करने की कोशिश की जाए। उस पे जो है अभी रिसेंटली, अभी पिछले दिनों एक दोस्त से बात हो रही थी, उनका जो है वो माशाल्लाह सेल्स का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, और बकौल उनके के सेल्स और मार्केटिंग में वो एक अच्छी बड़ी कंपनी में थे। लेकिन पाकिस्तान में या वैसे भी जो है वो सेल्स और मार्केटिंग के अंदर झूठ और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हैं, तो उन्होंने अपनी तनख्वाह जितनी वहां पर थी, फर्ज करें कि उनकी अगर तनख्वाह है 1.5 लाख रुपए, तो वो आधी तनख्वाह पे जो है वो एकेडमिक साइड पे आया, ताकि मुझे कम से कम उस झूठ से बचना पड़े। तो इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी देने वाले लोग हैं। तो उनको मैंने मोटिवेट किया कि आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड है, थियोरेटिकल यानी प्रैक्टिकल बैकग्राउंड है, उसके बाद थियोरेटिकल बैकग्राउंड भी है। तो क्यों ना आप उस सिलसिले में, और थोड़ा बहुत अब वो दीनी तालीम की तरफ भी रागिब हुए, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप क्यों ना इस तरह करें कि आप जो है साथ में कोशिश करें कि उससे रेलेवेंट, सेल से रेलेवेंट जो इस्लामिक अहकामात हैं, उसमें उलमाए किराम से कंसल्ट करें, अपने साथ किसी कोलिब्रेट करें और इस तरह की चीजें करें। और नतीजे में जो है वो आप उस जिस सिमत में अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, इस्लामिक फाइनेंस पे तो बहुत काम हो चुका, लेकिन मजीद हो रहा है, होना चाहिए, उस पर रुझान हो भी चुका बहुत सारे लोगों का, लेकिन बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिस पे अभी तक सिरे से काम शुरू ही नहीं हुआ। जैसे यही इस्लामिक सेल्स, इस्लामिक मार्केटिंग के हवाले से है। इसी तरह जो है वो और दूसरी तीसरी इस तरह की फील्ड्स हैं जिस पे जो है वो काम अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ और होना चाहिए। तो इस पे जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो मेरे जहन में आया वो ये है कि मुमकिन इल्मी और अमली मवाक़ात। तो मवाक़ात मदीना के कॉन्सेप्ट को हम सामने रखते हुए यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि मवाक़ात में क्या किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि एक मुहाजिर और एक अंसार को जो है भाई भाई बना दिया था। तो हम यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो वाला यूटिलाइज कर सकते हैं कि जिसकी जो फील्ड है, जो एक्सपर्टीज है, जिस सिम्त की है, वो अपना मवाक़ात वाला भाई जो है वो तलाश करे, या अगर खातून है तो आप बहन तलाश करें, और उस हिसाब से जो है वो फील्ड में चीजें को लेकर आए। जब दो जहन मिलते हैं, एक और एक 11 बनते हैं, और एक और एक तीन, तीन मिलके जो है वो एक और एक 111 भी हो सकते हैं, एक एक एक। तो ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नॉर्मली यही है कि आपकी अगर एक तरफ की नॉलेज है तो उसी फील्ड में आप चाहें तो दूसरी तरफ की नॉलेज को बढ़ाएं, और उसके नतीजे में जो है ये तालीमात पढ़ेंगे तो आपको जो है ओवरऑल सेंस मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ जो है ना नशिस्तन गुफ्तन बखास्तन की हद तक होगा तो सही है, एक मुमकिन हल हो सकता है। लेकिन इसका ज्यादा बेहतर सोल्यूशन हो सकता है कि जब आप इसको अपने जो है वो इसके नतीजे में जो है वो आप दुनिया को कुछ आउटपुट दे सकें, आप खुद भी कुछ बेहतर अंदाज में चीजें दे सकें। तो ये चीज इंशाल्लाह जो है वो सबका जारिया भी बनेगी। और उम्मीद है कि मेरी बात समझ भी आई होगी, और कुछ जो है इस सिलसिले में आप लोग अपने अपने तौर पर पेशरफ करेंगे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ जो है वो 25 मिनट हमारे पास तकरीबन हो चुके हैं, और कुछ ही मिनट में लाइट जाने वाली है, तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस लेक्चर का हिस्सा ही जो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपको दी गई है, वो समझें कि लेक्चर का हिस्सा ही है, वो आप सुन लेंगे तो ऑटोमेटिक ये लेक्चर कंप्लीट लगेगा। अदरवाइज जो है वो किताब भी आप पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ना, लेक्चर सुनना और ये वाला लेक्चर सुनना, ये तीन चीजें जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है, जिसके जरिए जो है पूरी बात समझ में आ सकेगी इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है तो कर ले, इससे पहले कि हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो।
چلے جزاکم اللہ خیر. تو ہم اختتام کرتے ہیں اپنے سلسلے کو، اور جو ہے وہ ریکارڈنگ کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ڈسکنیکٹ کرتے ہیں.